اگر کوئی عورت کسی مرد کو روز یاد کرے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ یاد ایک خاموش زبان ہے جو بولے بغیر دلوں کے درمیان بات کرتی ہے۔ جب کوئی عورت کسی مرد کو ہر روز یاد کرتی ہے تو یہ صرف خیال نہیں رہتا بلکہ ایک روحانی تعلق کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ یہ یاد کبھی دعا بن کر اس کے ارد گرد حصار کھینچتی ہے، کبھی خواب بن کر اس کے قریب آ جاتی ہے اور کبھی اداسی کے روپ میں اس کے دل میں اترتی ہے۔ یہ احساس انسان کی ظاہری دنیا سے نہیں جڑا ہوتا بلکہ اس نہ دکھائی دینے والی دنیا سے وابستہ ہوتا ہے جہاں جذبات، دعائیں اور ارادے اپنا اثر دکھاتے ہیں۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ کسی کو روز یاد کرنا محض محبت نہیں، یہ ایک مسلسل دعا، ایک لطیف توانائی اور روحوں کی خاموش گفتگو ہے۔ پہلی بات، یاد کی توانائی کا حصار۔ جب کوئی عورت روزانہ دل سے کسی مرد کو یاد کرتی ہے تو وہ یاد ایک لطیف توانائی کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ یہ توانائی کائنات میں منتشر ہو کر اس مرد کے ارد گرد ایک نادیدہ حصار بن دیتی ہے، جیسے روشنی کی ایک نرم چادر ہو۔ یہ یاد نہ صرف روحانی اثر ڈالتی ہے بلکہ اس کے احساسات اور ذہنی سکون پر بھی رنگ چھوڑتی ہے۔ بعض اوقات مرد اچانک غیر معمولی سکون محسوس کرتا ہے، جیسے کسی نے اس کے دل کے بوجھ کو تھوڑا ہلکا کر دیا ہو۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب یاد کی لہریں اس تک پہنچتی ہیں۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ سچی یاد دعا کا وہ پہلو ہے جو بغیر الفاظ کے اثر دکھاتی ہے۔ دوسری بات، روح کی مقناطیسی کشش۔ روحوں کے درمیان ایک مقناطیسی نظام ہوتا ہے جو جسمانی آنکھ سے نظر نہیں آتا مگر موجود ضرور ہوتا ہے۔ جب عورت مسلسل ایک مرد کے بارے میں سوچتی ہے، اس کا نام لیتی ہے یا دل میں اس کا تصور رکھتی ہے تو اس کے خیالات کی لہریں اس مرد کی روح کے گرد گردش کرنے لگتی ہیں۔ دیر رفتہ یہ لہریں جذبہ محبت کی طاقت سے مقناطیسی ہو جاتی ہیں، پھر مرد چاہے اسے سمجھ نہ آئے اسی سمت جھکنے لگتا ہے جہاں سے یاد کی توانائی اٹھتی ہے۔ وہ عورت کے احساس کو محسوس کرنے لگتا ہے، کبھی بے وجہ خوش، کبھی بے وجہ خاموش۔ یہ کشش روحانی ہے، نہ دیکھی جا سکتی ہے، نہ چھوئی، صرف محسوس کی جا سکتی ہے۔ تیسری بات، خوابوں کا میل۔ یاد اکثر نیند کی دنیا میں اپنا ظہور کرتی ہے۔ اگر عورت کسی مرد کو شدت سے یاد کرے تو خوابوں کے دروازے اس مرد کی طرف کھلنے لگتے ہیں۔ وہ اسے اپنے خوابوں میں دیکھنے لگتا ہے، کبھی صاف چہرہ، کبھی دھندلی تصویر، کبھی آواز کی صورت۔ یہ خواب دراصل روحوں کا وہ مقام ہے جہاں فاصلوں کا وجود نہیں۔ دنیا میں ہزاروں میل دور ہونے کے باوجود وہ دونوں ایک لمحے کے لیے ایک ہی خواب میں سانس لیتے ہیں۔ یہی وہ روحانی ملاقات ہوتی ہے جو دنیا کی آنکھ نہیں دیکھ سکتی مگر دل اسے پہچان لیتا ہے۔ یوں خواب، یاد اور روح کے درمیان ایک خاموش گفتگو جاری رہتی ہے۔ چوتھی بات، بے نام اداسی۔ محبت کی یاد ہمیشہ مسکراہٹ نہیں لاتی، کبھی کبھار وہ ایک نرم اداسی میں ڈھل جاتی ہے۔ مرد کے دل میں ایک خالی پن سا جنم لیتا ہے، جیسے کوئی چیز کمیاب ہو گئی ہو، مگر وہ جانتا نہیں کیا یہ اداسی اس عورت کے جذبے کی بازگشت ہوتی ہے جو اس کی روح سے ٹکرا کر واپس آتی ہے۔
یہ اداسی کسی بوجھ کی نہیں بلکہ خوبصورت احساس کی علامت ہے کہ کوئی کہیں ہے جو اس کے وجود کو یاد کی آنچ پر گرم رکھے ہوئے ہے۔ اکثر یہی اداسی مرد کو احساس قدر سکھاتی ہے اور وہ نرمی جو اسے پہلے کبھی محسوس نہیں ہوتی۔ پانچویں بات، وقت کے احساس میں تبدیلی۔ جو شخص کسی کے دل میں روز زندہ رہتا ہے اس کے لیے وقت کا بہاؤ عام نہیں رہتا۔ ایسے مرد کے لیے گھنٹے لمبے لگنے لگتے ہیں یا دن لمحوں کی طرح گزر جاتے ہیں۔ یہ دراصل یاد کی توانائی کا اثر ہے جو وقت کی فطری رفتار کو بدل دیتی ہے۔ کبھی وہ کسی خاص لمحے پر رک جاتا ہے، جیسے کوئی پرانی بات بار بار یاد آتی ہے، اور کبھی وقت تیزی سے بہہ جاتا ہے جیسے دل کسی نامعلوم سمت کھنچ رہا ہو۔ یہی احساس بتاتا ہے کہ یادیں وقت سے زیادہ طاقتور ہیں۔ چھٹی بات، غیر شعوری رد عمل۔ انسان کا لاشعور اس کے شعور سے کہیں زیادہ گہرا اور حساس ہوتا ہے۔ اگر عورت کی یاد مسلسل ہو تو وہ مرد کے لاشعور میں اپنا نقش چھوڑ جاتی ہے۔ پھر وہ غیر ارادی طور پر وہی راستے چنتا ہے، وہی چیزیں پسند کرتا ہے یا وہی گانے سنتا ہے جو اس عورت کو پسند ہیں، حالانکہ وہ خود نہیں جانتا کہ کیوں۔ یہ سب احساس کی منتقلی ہے، جیسے کسی نے اندر ایک لطیف کوڈ لکھ دیا ہو۔ یہ لاشعوری ہم آہنگی انسانوں کے درمیان ایک غیر مرئی تعلق کو جنم دیتی ہے۔ ساتویں بات، مقدر کی لکیر میں ہلچل۔ کبھی کبھار اگر یاد خالص محبت سے جنم لے تو وہ تقدیر کو بھی ہلکا سا موڑ دیتی ہے۔ جب کوئی عورت سچے دل سے کسی مرد کے لیے دعا، یاد یا محبت رکھتی ہے تو کائنات کے قوانین اس کی نیت سے متاثر ہوتے ہیں۔ اس مرد کی زندگی میں نئی راہیں، نئے فیصلے یا نئی خوشیاں آ سکتی ہیں۔ وہ محسوس کرتا ہے کہ کچھ قوت اسے کسی مخصوص سمت میں لے جا رہی ہیں۔ یہی یاد کی دعا ہوتی ہے جو خاموشی سے اس کی قسمت کے دہاڑے میں بہہ رہی ہوتی ہے۔ یوں عورت کی روز کی یاد دراصل مقدر میں نرمی کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ آٹھویں بات، دل کی دھڑکنوں میں ہم آہنگی۔ دل محض خون پمپ کرنے والا عضو نہیں، یہ ایک احساسی آلہ بھی ہے۔ جب دو دل ایک دوسرے کو یاد کرتے ہیں تو ان کی دھڑکنیں ایک مخصوص ریتم میں آ جاتی ہیں۔ مرد کے دل کی دھڑکن کبھی بے ترتیب، کبھی تیز، کبھی نرم ہو جاتی ہے۔ یہ اس لمحے کی مطابقت ہوتی ہے جب وہ عورت اسے یاد کر رہی ہوتی ہے۔ گویا کائنات کے دو گوشوں میں بیٹھے دل ایک ہی نغمہ بجانے لگتے ہیں۔ یہ ہم آہنگی محض شاعری نہیں، یہ ایک جذباتی حقیقت ہے جسے حساس دل ہی محسوس کر سکتا ہے۔ نویں بات، محبت کی پوشیدہ دعا۔ آخر میں سب سے باریک مگر سب سے طاقتور اثر دعا۔ عورت کی روز کی یاد ایک خاموش دعا بن جاتی ہے۔ یہ وہ دعا ہے جس میں الفاظ نہیں ہوتے مگر نیت کی پاکیزگی ہوتی ہے۔ یہ دعا اس مرد کے گرد برکتوں کی چادر بچھا دیتی ہے، اسے حادثات سے بچاتی ہے، اس کی راہیں ہموار کرتی ہے اور کبھی کبھی اس کے دل میں شکر گزاری کے بیج بو دیتی ہے۔ ایسی یاد صرف یاد نہیں رہتی، وہ رحمت میں ڈھل جاتی ہے اور کائنات کبھی سچی دعا کو رد نہیں کرتی۔ سبسکرائب، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اپنے دوستوں سے کہیں۔ سبسکرائب کرنے سے ہوتا ہے ہمارا جو چینل ہے وہ گرو کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔